قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پھر پرماننٹ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جو حقیقت میں ہماری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اگر اللہ کے ہاں جنت مل گئی تو وہی تمہاری اور ہماری آخری آرام گاہ ہوگی۔ دعا کیجئے مستقر اچھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کرائے کا گھر ہے گزارا کر لے، اپنا بنا رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ دوسری بات دیکھیے کہ اس میں ہے الا علی اللہ رزقھا، رزق کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ تمہارا مقصد حیات رزق کمانا نہیں، یہ بات باپ بھی سمجھ لیں اور بچے بھی سمجھ لیں۔ فرق کیا پڑتا ہے ذرا سا دیکھیے گا۔ رزق کو اپنے ذمے لینے کا فتنہ اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کی ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ آپ کوشش بھی کر لیں تو آپ ایک روٹی نہیں لا سکتے گھر میں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو آپ کی سارے دن کی محنتوں کو قبول کر کے آپ کو دیتا بھی ہے اور پیچھے بھی بچا لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے رزق کے سلسلے میں مصروفیات محدود ہونی چاہیے۔ اولاد کی پرورش اور ماحول پہ نظر نہ رکھنے کی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں وہ ماں باپ۔ آج بھی ویسٹ میں بہت سارے بچوں کے بگاڑ کے پیچھے وجہ یہی دکھتی ہے کہ ماں باپ جابز اور کاروبار کرتے رہے اور بچے بگڑ گئے۔ پھر اسی طرح اولاد کو برے ماحول اور گناہوں سے روشناس کرنا ہے۔ جب وقت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آپ خود ہی دیکھیں گے، اور نتیجہ نسلوں کا بگاڑ، اور اس کا آخری نتیجہ امت کا بگاڑ اور زوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کو اللہ کے ہاتھ میں رکھنے کی توفیق دے۔ تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کروں گا، اس اصول کو کبھی نہ بھولیں۔ ایسے لوگوں کی اولادوں کو اللہ ہدایت پہ لے ہی آتا ہے، بے شک ان پہ وقت کے ساتھ کچھ اثر آ بھی جاتا ہے، رنگ بھی آ جاتا ہے، جو جوانی کا ایک جوش بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ماں باپ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔